کا راستہ۔ جن علاقوں میں تشدد یا وائلنس کے واقعات ہو رہے ہیں، ان علاقوں کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن اس وقت قائم ہوگا جبکہ اس علاقے کے عوام کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جب تک اس علاقے کے عوام کو ان کا حق نہ دیا جائے، وہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے وہ گرامر کے اعتبار سے درست ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ تاریخ میں کبھی اس قسم کا امن قائم نہیں ہوا۔ تاریخ میں اگر کبھی امن قائم ہوا ہے تو وہ ہمیشہ عوامی مطالبات کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہوا ہے، نہ کہ ان کو پانے کی بنیاد پر۔ اسلام کے دور اول میں پیغمبر اسلام اور مکہ کے قریش کے درمیان نزاع قائم تھی۔ 10 سالہ نا جنگ معاہدہ صلح حدیبیہ کے ذریعے اس نزاع کا خاتمہ ہوا اور علاقے میں امن قائم ہوا، مگر یہ امن قریش کی شرطوں پر قائم ہوا تھا، نہ کہ اہل ایمان کی شرطوں پر۔ حتیٰ کہ اس امن کو پانے کے لیے پیغمبر اسلام کو معاہدے کی دستاویز سے بوقت معاہدہ رسول اللہ کا لفظ مٹانا پڑا تھا۔ امن کبھی اپنی شرطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ فریق مخالف کی شرطوں کو مان کر ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں جہاں تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لوگ اس شرط کو نہیں جانتے۔ وہ امن کے لیے اس شرط کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مانگ کو پورا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو پرجوش تقریروں میں تو دہرائی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ان کو قائم کرنا ناممکن ہے۔ ایسا امن نہ دنیا میں کبھی قائم ہوا اور نہ وہ کبھی قائم ہو سکتا ہے۔ جن شرطوں کو پورا کرنا رسول اللہ کے زمانے میں ممکن نہیں ہوا تھا، اس کو اب کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ امن کا قیام جہاد و قتال کے ذریعے کبھی نہیں ہوتا۔ امن کا قیام ہمیشہ حقیقت واقعہ کے اعتراف یا ایکسیپٹنس آف ریالٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حقیقت کو حقیقت کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، نہ کہ پرجوش نعروں کے ذریعے۔